ذرا تصور کیجئے آپ مستقبل ایجاد کریں اور پھر اسے نظر انداز کر دیں۔ کوڈیک وہ کمپنی ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو کیمرے دیے، جس نے کبھی فلم مارکیٹ کا 90% کنٹرول کیا اور جس کی مالیت $31 بلین تھی، اب 133 سال بعد اپنے دروازے بند کرنے جا رہی ہے۔ آخر کیسے؟ ایک ایسی کمپنی جس نے ڈیجیٹل فوٹوگرافی ایجاد کی، ایسی ٹیکنالوجی کہ ہاتھوں ہار گئی، وہ نام جو ہماری یادوں کا محافظ تھا، سالگرہوں سے لے کر شادی بیاہوں تک اور تاریخ تک کس طرح بزنس کی دنیا میں اندھے پن کی ایک مثال بن گیا۔ آج ہم جانیں گے کوڈیک کے عروج و زوال کی کہانی، کھوئے ہوئے لمحات، حیران کن فیصلے، وہ سبق جو ہر بزنس اور ہر تخلیق کار کے لیے ضروری ہے۔ ایک صدی سے زیادہ عرصے تک کوڈیک نے صرف کیمرے نہیں بنائے، اس نے یادیں تخلیق کی، لیکن 2012 میں 133 سال بعد فوٹوگرافی کا یہ دیوالیہ ہو گیا اور ایک ایسا باب بند ہوا جس نے دنیا کو اپنے آپ کو دیکھنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ یہ کہانی 1888 میں شروع ہوئی۔ جارج ایسٹ مین نے ایک سادہ نعرے کے ساتھ فوٹوگرافی میں انقلاب برپا کیا، آپ بٹن دبائیں، باقی ہم کریں گے۔ کوڈیک نے فوٹوگرافی کو عوام تک پہنچا دیا، ایک پیچیدہ فن کو روزمرہ کی خوشی میں بدل دیا۔ بچوں کے پہلے قدم سے لے کر چاند پر انسان کے پہلے قدم تک کوڈیک فلم موجود تھی۔ وہ صرف کیمرے نہیں بیچ رہے تھے، وہ یاد رکھنے کی طاقت بیچ رہے تھے۔ 20ویں صدی کے وسط تک کوڈیک ناقابل شکست تھا، وہ امریکی فلم مارکیٹ کا 90% حصہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ ہر گھر میں ان کا پہلا ڈبہ بھروسے کی علامت بن چکا تھا۔ ہم اپنے دور کے ایپل تھے، جب لوگ تصویر بنانے میں سوچتے تھے تو وہ کوڈیک کے بارے میں سوچتے تھے بس۔ کوڈیک صرف مارکیٹ پر حکمرانی نہیں کرتا تھا، وہ مسلسل ایجاد بھی کرتا تھا۔ کلر فلم، سستے کیمرے اور بڑے ثقافتی لمحات کی اسپانسرشپ، ان کی مارکیٹنگ نے فوٹوگرافی کے بارے میں لوگوں کا سوچنے کا طریقہ بدل دیا۔ یہ کوئی عیاشی نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی کا حصہ تھی۔ اور پھر 1975 میں ایک کوڈیک انجینئر اسٹیون سونس نے دنیا کا پہلا ڈیجیٹل کیمرہ بنایا۔ یہ سب کچھ بدل سکتا تھا مگر کمپنی اسے چھپا دیا۔ میرے باس نے کہا یہ اچھا ہے لیکن کسی کو مت بتانا، انہیں ڈر تھا یہ فلم کی فروخت کو کھا جائے گا۔ کوڈیک نے مستقبل ایجاد کر لیا تھا مگر اس میں جینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 90 کی دہائی تک ڈیجیٹل لہریں تیزی سے بڑھ رہی تھی، مقابلے میں آنے والی کمپنیاں اس تبدیلی کو گلے لگا رہی تھی۔ کوڈیک اب بھی فلم سے چپٹا ہوا تھا، اس امید پر کہ یادوں کی خوشبو ٹیکنالوجی کو ہرا دے گی۔ یہ ایک کلاسک مثال تھی انوویٹر ڈائلیمیا کی، وہ نقد کمانے والی مشین کی حفاظت کر رہے تھے بجائے اس کے مستقبل بناتے۔ کوڈیک نے بعد میں ڈیجیٹل کیمرے، پرنٹرز اور آن لائن فوٹو سروس لانچ کی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اصل انقلاب ایک اور جگہ سے آیا، آپ کی جیب میں موجود فون سے۔ اسمارٹ فونز نے نہ صرف تصویر لینا آسان بنا دیا بلکہ اسے فوراً شیئر بھی کر دیا۔ جنوری 2012 میں کوڈیک نے چیپٹر 11 دیوالیہ پن کا تحفظ حاصل کیا۔ 133 سال بعد وہ کمپنی جو دنیا کو یاد رکھنا سکھاتی تھی خود ایک یاد بن گئی۔ یہ صرف ایک نوکری نہیں تھی، ہمیں لگتا تھا ہم لوگوں کی زندگی کا حصہ ہے۔ اس طرح ختم ہوتے دیکھنا تکلیف دیتا۔ آج بھی کوڈیک موجود ہے مگر چھوٹے پیمانے پر، وہ پرنٹنگ اور پیکیجنگ اور خاص امیجنگ ٹیکنالوجیز پر کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اب نام نہیں جو کبھی ہر گھر میں گونجتا تھا۔ کوڈیک کی کہانی ایک ایسی مثال ہے جس میں جدت، خوف اور وقت سب ملے ہوئے ہیں۔ ایک یاد دہانی کہ بڑے سے بڑا ادارہ بھی گر سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہ اپنی ہی ایجاد سے ڈرے۔ کوڈیک نے ڈیجیٹل انقلاب کو کھویا نہیں، انہوں نے اسے ایجاد کیا اور پھر نظر انداز کر دیا۔ ہر تصویر ایک کہانی سناتی ہے۔ کوڈیک کی کہانی ذہانت اور ایک انتباہ دونوں ہے، کیونکہ جو لمحے ہم آج قید کرتے ہیں وہی کل کے کھوئے ہوئے مواقع بھی بن سکتے ہیں۔